ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل وامرأة إلا دخل الشيطان بينهما. إلى آخره. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسے کہ بات چل رہی تھی کہ انسان کا ازلی دشمن اگر کوئی ہے تو وہ ہے شیطان، اور شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کوئی مسلمان صحیح معنی میں وہ اللہ کا بندہ بن کے نہ رہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے اور شیطان کے قریب جاتا رہے، جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا رہے. تو شیطان اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے رات و دن لگا ہوا ہے، میرے اور آپ کے پیچھے ہی تو پڑا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے پر ایمان والے کو اس کے ایمان سے ہٹا دیا جائے. تو جیسا شیطانی محنت اپنی جگہ ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ میرے بندوں کو میں بہکنے نہ دوں، تو اس کے لیے اللہ نے اپنی جانب سے حفاظت کے وعدے فرمائے، حفاظت کے طریقے بتائے، خود اللہ نے اپنی جانب سے حفاظت بھی فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کس طریقے سے انسانوں کو بہکاتا ہے، تو وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئی تھی. آج ایک بات عرض کرنا ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت تنہا ہوں، اجنبی مرد و عورت دونوں اجنبی ہیں، ایک دوسرے کی جان پہچان نہیں ہے، اگر وہ تنہا ہوں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو فرمائیں ایاکم والخلوۃ بالنساء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید سے فرمایا عورتوں کے ساتھ تنہا رہنے سے بچو، اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہا رہنے سے بچو. والذی نفسی بیدی، فرمایا قسم بخدا ما خلا رجل و امرأۃ الا دخل الشیطان بینہما. جہاں ایک مرد ایک عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. وَلَيَزْحَمُ رَجُلٌ خِنْزِيرًا مُتَلَطِّخًا بِتِينٍ أَوْ حَمَّاتٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْحَمَ مَنْكَبَهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ. بڑی عجیب حدیث فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا اگر کوئی خنزیر، کوئی سور کیچڑ میں لت پت ہو جائے، نالے میں گھس کے باہر نکلے، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ سارے لوگ کنارے سے بھاگنے لگتے ہیں، کہیں وہ دم نہ ہلا دیں. اس کی وجہ سے اس کی پہلے ہی سے خنزیر، پھر اس کے اوپر نالے کی گندگی، اگر وہ اپنا جسم جھٹکنے لگے یا دم جھاڑ دے تو ساری گندگی انسان کے جسم پہ اڑتی ہے. اب تو دو گندگیاں جمع ہو گئی، ایک تو وہ جانور ہی گندا، اس کے جسم پر لگی ہوئی گندگی. حضور نے فرمایا اگر ایسا گندا جانور، گندگی میں لت پت ہوا جانور اگر کسی کے جسم پہ لگ جائے، آدمی کو کتنی نفرت اس سے ہوتی ہے. تو یہ بتانے کے بعد حضور نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ نفرت عورتوں کو لگنے سے ہونا چاہیے. خنزیر کی گندگی دھوئی جا سکتی ہے، اجنبی عورت کے جسم کو لگی ہوئی گندگی نہیں دھوئی جا سکتی. سوچنے کی بات یہ ہے، اگر کوئی مرد کسی اجنبی عورت سے اپنا کندھا لگا دے، بہتر ہے کہ وہ خنزیر کو اپنا جسم لگا لے. یہ حدیث کی بات ہے. اگر وہ گندگی میں ملوث جانور کے ساتھ لگ جائے، ہو سکتا ہے کپڑے بدلنے سے پاک ہو جائے یا جسم کو دھو لینے سے وہ پاک ہو جائے. لیکن انسان نے، مرد نے ایک اجنبی عورت کے ساتھ
جو جسم کو لگایا ہے، فرمایا یہ اتنی گندگی ہے، اتنی گندگی ہے، اس گندگی کو صرف سچی توبہ اور جہنم کی آگ ہی دھو سکتی ہے، ورنہ اس کو کوئی اور چیز دھونے کے لائق دنیا میں نہیں ہے۔ سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیں گے، کفر شرک کو معاف کر سکتے ہیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے اللہ کو معاف کرنے کے لیے۔ اگر توبے کی توفیق نہ ہوئی تو پھر تو اس کی اس لگی ہوئی گندگی کو، اجنبی عورت کی جو گندگی لگی ہوئی ہے اس پر، گندگی کا مطلب غلاظت نہیں ہے، اس کے جسم کو لگنا ہی یہ گندگی ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ عورت حرام تھی، اس کو دیکھنا حرام، بات کرنا حرام، اور اس سے آنکھ ملانا حرام، اور اس سے تعلق جوڑنا حرام، کیا کہ وہ خنزیر بھی تو حرام ہے، یہ عورت بھی تو حرام ہے، لہذا حرام ہونے میں جانور اور عورت دونوں برابر ہیں، لہذا اس جانور کی غلاظت دھونے سے جا سکتی ہے، عورت کی غلاظت دھونے سے جا نہیں سکتی۔ اس کو دھونے کے لیے آدمی کو سچی توبہ کرنی پڑے گی، یعنی تو جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا، تبھی اس کی یہ گندگی دور ہو سکتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، خاص کر ہمارے اس معاشرے میں نوجوان نسل اگر اس کی حفاظت کر لے، اور ہر مرد کی ضرورت بھی ہے، ہر کوئی اس کی حفاظت کر لے کہ میرا یہ جسم اللہ کی امانت ہے، میں اپنے جسم کو اتنا محفوظ کر سکوں، اتنا محفوظ کر سکوں، کبھی میرے جسم پر کسی کی گندگی، میرا جسم کسی اجنبی عورت کو نہ لگے، اور میری آنکھیں کبھی کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھیں، بلکہ میری ناک کسی اجنبی عورت کی خوشبو کو بھی نہ سونگھ سکے۔ اگر مرد حضرات، اگر نوجوان اس پر دھیان دیں، توجہ دیں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے وہ اس اللہ کے وعدے میں شامل ہو جائیں گے جس میں فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ان نوجوانوں کو جگہ دیں گے جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھے لوگ کانپ رہے ہوں گے، وہاں کرسیوں پہ نبی اور رسول نہیں بیٹھے ہوں گے، اور نبی اور رسولوں کا مرتبہ اپنی جگہ ہوگا۔ یہاں خاص کر اللہ 7 قسم کے لوگوں کو بٹھائیں گے، عام انسانوں میں سے، نبی اور رسول کو نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ بہت اونچے مقام کے ہیں، ان کو اللہ اپنی جگہ دیں گے، لیکن یہاں ساری انسانیت کو دکھانے کے لیے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ وہاں بٹھائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، حرام سے، گناہوں سے اور شرک جیسی بیماریوں سے، بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا ہو، تو یقیناً وہ نوجوان وہ ہے کہ جس کے دامن کو پکڑ کر اللہ سے وسیلہ مانگا جائے، اللہ اس کے صدقے میں لوگوں کی گناہ کو معاف کر دیں گے، امت کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ یہ ہے وہ نوجوان کہ جو اللہ کا سچا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو تو عام کرنا چاہیے، ورنہ اسکولوں، کالجوں میں اور بازاروں میں اس پر کوئی احتیاط نہیں ہوتی، سارا معاشرہ مل کے چل رہا ہے، مخلوط ماحول ہوتا ہے، یعنی مکس ماحول ہوتا ہے، سب وہاں ملے جلے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے ادھر انگار ادھر بارود رکھا ہوا ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ تو وہی بندہ بچ سکتا ہے کہ جس کو اللہ بچا لے۔ غالباً جنگ موتا تھی جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ 3 بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس پوری فوج کو بچا کر واپس لائے تھے۔ اللہ کے نبی نے بشارتیں دی تھی، پہلے یہ شہید ہوں گے تو پھر یہ امیر بنیں گے، یہ شہید ہوں گے پھر یہ امیر بنیں گے، پھر یہ شہید ہوں گے تو پھر آپس کے مشورے سے کسی کو امیر بنا لیا جائے۔ ادھر 1 لاکھ کا لشکر تھا، ادھر 3000 صحابہ تھے، 1 لاکھ کہاں 3000 کہاں، لیکن جیت پھر بھی 3000 صحابہ کو ہوئی۔ بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جان کی قربانی دی، تو تب جا کے وہ جنگ جیت میں بدلی اور حضرات صحابہ کو فتح ملی۔ وہاں تو ہزاروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، سب کو کفر کے، سب کافروں کو جہنم میں پہنچا دیا مسلمانوں نے۔ الغت جنگ ہو گئی، اس کے بعد بھی حضرت مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
تقریباً 1000 سال تک 1000 سال تک اس میدان میں ہمیشہ گھوڑوں کی بھاگنے کی، نعرے تکبیر اللہ اکبر پکارنے کی اور تلواروں کی اور زنجیروں کی جھنکار کی آواز ہمیشہ آتی تھی وہ میدان میں۔ یہ صحابہ کی کرامت تھی، ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 1000 سال تک اس میدان، وہ میدان خالی میدان تھا، وہاں ہمیشہ لوگوں کو ایسی آواز سنائی دیتی تھی، گھوڑے بھاگ رہے ہیں، ادھر اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں اور کہیں تلوار کے چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، لوگ اپنی کانوں سے آواز سنتے تھے۔ لیکن ایک دور آیا کہ اس جگہ پر ایک کالج بنائی گئی اور اس کالج میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کا نظام کیا گیا۔ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس دن ایک کالج بنی، جس دن ایڈمیشن ہوا اور جس دن کلاس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک جگہ آ کے پڑھنے لگی، کہ اس دن سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اتنی بڑی صحابہ کی کرامت، کیونکہ اسلامی مزاج یہ نہیں ہے، اسلام یہ چاہتا ہے عورت اپنے دائرے میں رہے، مرد اپنے دائرے میں رہے۔ یہ مرد ہے، مرد کو مرد کی جگہ رہنا ہے، عورت کو عورت کی جگہ رہنا ہے۔ جب دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اگر حضرت حسن بصری بہت بڑے تابعی ہیں، واقعات سنتے ہیں فضائل میں ہم، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ والی، کہا کہ اگر حضرت حسن بصری اپنے زمانے کا وقت کا ولی، رابعہ بصریہ اپنے زمانے کے وقت کی ولیہ، دونوں ایک جگہ بیٹھے ہیں، بلکہ فرمایا اگر دونوں کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں اور رابعہ بصریہ حسن بصری سے سیکھنے کے لیے قرآن لے کر بیٹھے ہیں، سیکھنے والے کون ہیں؟ وقت کا ولی، وقت کی ولیہ۔ کون سی جگہ ہے جہاں بیٹھے ہیں؟ وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کیا پڑھنے بیٹھے ہیں؟ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں۔ فرمایا تب بھی ڈر ہے دونوں میں کہیں فتنہ نہ ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے مرد عورت، اجنبی مرد عورت جہاں جمع ہوتے ہیں، چاہے کتنا بھی بڑا وقت کا ولی ہو، تیسرا وہاں شیطان داخل ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا، امت کو کتنی بڑی بات کی طرف متوجہ فرما کر اور ہمیں متوجہ کیا کہ دیکھو اس گناہ سے بھی بچ جاؤ۔ جہاں عورتیں سامنے آ جائیں، کہا کہ نگاہیں نیچی ہو جائیں۔ فرمایا کہ جیسی نگاہ نیچی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے 2 انعامات ملتے ہیں۔ جیسی اجنبی عورتیں سامنے آ جائیں، کہا کہ اللہ کی طرف سے نقد انعام ملتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا اے ایمان والو نگاہیں نیچی کر لو، بس کوئی عورت آ گئی نگاہ نیچی۔ فرمایا کہ جیسی تم نگاہ نیچی کرو گے، اللہ تمہیں ایمان کی مٹھاس دیں گے۔ ایمان کا جو مزہ ہے وہ مزہ اسی سیکنڈ میں ملے گا۔ دنیا کی چیزوں کی لذت تو ہمیں معلوم ہے، مزہ تو معلوم ہے، فلاں کا مزہ یہ ہے، فلاں کا مزہ یہ ہے، چیز بتاتے ہی ہم اس کا مزہ خود محسوس کرتے ہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، مزہ خود محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے اور ایمان، اللہ کے نام میں اور ایمان کی لذت کو ہم نے محسوس نہیں کیا۔ حدیث میں ہے کہ جیسی ایمان والا اپنی نگاہ جھکاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں۔ فرمایا دوسرا، اسی لمحے میں اللہ جنت میں اس کو ملنے والی حور کا اس کو دیدار کراتے ہیں۔ کہ اس سڑی دنیا کی ان سڑی عورتوں کو کیا دیکھتے ہو؟ ایک دن منہ نہ دھوئیں تو اس کے بعد اس کی صورت دیکھنے کے لیے جی نہیں چاہتا۔ ناک میں چیپڑے، کان میں میل، آنکھوں میں پسرا، منہ پہ گندگی، اگر وہ ایک دن دانت نہ لگڑے تو منہ سے سڑی بدبو۔ کہا کہ جنت کی وہ نعمتیں ہیں، کہا کہ اسی سیکنڈ میں اللہ اس کو اس کا دیدار کراتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ اپنی نگاہوں کی تو حفاظت یوں کرے تو میں تیرے لیے نظام یوں بنائے رکھا ہوں۔ ان باتوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے ساری حرکتیں ہو رہی ہیں۔ حضور نے امت کو بچایا ہے، شیطان ادھر سے پوری طاقت لگا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول امت کو یوں بچا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کے پھندے میں نہ پھنسو۔ وقتی لذت، چند سیکنڈوں کی لذت میں تم اپنے ایمان کا سودا نہ کر دو۔ حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی آزادی کے موقع پر ایک جملہ کہا تھا، میں یہی جملہ اس موقع پہ دہرا رہا ہوں۔ فرمایا لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ ملک کو تو آزاد کرا دیا،
لیکن تھوڑی سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. یہی تو ہوا ہے اب اس ملک میں. 75 سال تقریباً ہو گئے آزادی کے. اتنے سال ہونے کے باوجود بھی ہم مسلمان پورے طور پہ آزاد نہیں ہیں. تو اس وقت کہا تھا لمحوں نے خطا کی، غلطی سیکنڈوں میں ہوئی ہمارے سے. 200 سال ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمان لڑے ہیں. آخری مرحلے میں ہم نے کہا کہ بھائی تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، لہذا ساری حکومت تم ہی سنبھال لو. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آزادی کے ساتھ رہیں اور یہاں ہم اپنے اسلام پر باقی رہیں. بس جو کچھ تم عہدے سنبھالنا ہے تم کر لو. ہم عہدے کے لالچ میں ہم انگریز کو بھگا نہیں رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہاں آزادی کے ساتھ رہیں، کہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پہ باقی رہے، جمہوری سیکولر ملک اس کو بنا کے رہیں. لہذا ہمارا مقصد یہی ہے، عہدے تم لے لو. یہ تھی تھوڑی سی غلطی. فرمایا لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، سالوں نے سزا پائی. یہی حال اس عمر میں یہی جملہ کہا جا سکتا ہے. لمحوں نے خطا کی، نگاہ کی تھوڑی سی جھپک ہو گئی تو بس اس کے بعد آدمی پوری زندگی سزا پاتا ہے. اس کی جوانی، بربادی، یہ ساری بربادیاں اس کے پیچھے شروع ہوتی ہیں. نہ تعلیم میں دل لگتا ہے، نہ سکون، نہ راحت، نہ عافیت. ہر ہمیشہ دوسرے خیالات میں آدمی کھو جاتا ہے. ان ساری بیماریوں سے بچانے کے لیے حضور نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت ہو اور اپنے جسم کی حفاظت ہو، اور کہیں تمہارا یہ جسم کسی کے جسم پہ نہ لگے. جیسے کسی نے کارگزاری سنائی تھی، کسی ملک میں ایک جگہ پہنچے لوگ، جماعت کی کارگزاری تھی، وہاں کچھ تعلیم ہو رہی تھی. ان سے دیکھ کر نماز کے بعد نماز ہوئی، نماز کے بعد وہاں کے کچھ انگریز گوروں نے دیکھا اور دیکھ کر ان کی نماز سے متاثر ہوئے اور کہا کہ تم کیا عبادت کر رہے ہو. وہ لمبی کارگزاری ہے. اس کے بعد انہوں نے شکریہ میں ہاتھ ملایا، جیسے عموماً ہاتھ ملاتے ہیں، سب کا مزاج ہوتا ہے جاتے ہوئے. تو وہ ہاتھ ملانے والوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. مرد نے ہاتھ ملایا تو ان ساتھیوں نے ہاتھ ملایا، عورت نے ہاتھ بڑھایا تو مرد نے ہاتھ کھینچ لیا. اس نے کہا کہ بھائی ہاتھ کیوں نہیں ملا رہے ہو؟ کہا کہ میرا ہاتھ صرف میری بیوی کی امانت ہے، میں کسی اور عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بس اتنا سا جملہ اس نے کہنا تھا کہ وہ عورت دھاڑے مار کے رونے لگی. کاش ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز ہوتی تو ہم جیسے دھکے نہیں کھاتے تھے. یہ ہماری اسلام کی تعلیمات ہیں. اسلام نے ہمیں محفوظ کر رکھا ہے، ہر اعتبار سے ہم کو گناہوں سے، برائیوں سے بچایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا تھوڑا خیال فرما لیں. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ بقیہ بات کل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے.